بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ آج ایک عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سنیں گے۔ پچھلے زمانے کے ایک ولی گزرے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک عالم بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی بھی تھے اور زاہد بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ اس زمانے کے لوگ بڑے آپ کے معتقد تھے، بڑا پیار کرتے تھے آپ سے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو لوگوں نے آپ کو بغرض علاج شفا خانے میں داخل کرا دیا۔ شفا خانے کا جو طبیب تھا، جو ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی ساری کوششیں لگا دی، ہر طرح سے علاج کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذرا سا بھی افاقہ نہیں ہوا۔ اور اس وقت کا جو وزیر سلطنت تھا علی بن عیسیٰ، وہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت تھی، اس کو بڑی عقیدت تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے پیر و مرشد ابو بکر شبلی بیمار ہو گئے تو اس نے شاہی طبیب بھیجا۔ سلطنت کا جو سب سے بڑا طبیب تھا، رئیس الاطباء جس کو کہا جاتا ہے، جو شاہی محل کا سب سے بڑا طبیب یعنی طبیبوں کا طبیب تھا، علی بن عیسیٰ نے شاہی طبیب کو بھیجا۔ شاہی طبیب آیا اور اس نے بھی اپنی ساری کوششیں لگا دی، لیکن ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذرا سا بھی فرق نہیں آیا۔ اس نے اپنا ہر حربہ آزمایا، ہر کوشش کی، جو بھی اس کو فارمولے آتے تھے، جو بھی اس کو طریقے آتے تھے، ہر طرح سے علاج کیا، لیکن ذرا سا بھی فرق نہیں ہوا۔ آخرکار طبیب نے کہا کہ ابو بکر شبلی، اگر مجھے پتہ چل جائے نا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جسم کے کسی حصے کے اندر تیرا علاج ہے تو میں اپنے جسم کا وہ حصہ کاٹ کر تجھے دے دوں گا۔ یعنی تیرا علاج مجھے اس قدر مطلوب ہے کہ اگر میرے جسم کے حصے میں، میرے جسم کے کسی گوشت کے لوتھڑے میں تیرا علاج ہے تو میں اپنا گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر تجھے دے دوں گا تاکہ تجھے شفا مل جائے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا علاج اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، میرا علاج بہت زیادہ آسان ہے، اگر تو علاج کرنا چاہے تو میرا علاج بہت زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ طبیب نے کہا کہ اس سے بھی آسان علاج ہے، میں نے تو اپنا ہر حربہ آزما لیا ہے لیکن علاج ہی نہیں ہو رہا۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو کرسچن ہے، تو عیسائی ہے، نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے، اگر تو اپنا زنار کاٹ ڈالے، زنار کہتے ہیں جو عیسائی یا یہودی کمر میں ایک دھاگا باندھتے ہیں اپنے مذہب کی علامت کے طور پر۔ ابو بکر شبلی نے کہا کہ اے کرسچن طبیب، اگر تو اپنا زنار کاٹ ڈالے اور سچے دل سے اسلام کا کلمہ پڑھ لے تو ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اس طبیب نے اپنا زنار کاٹا، کاٹنے کے بعد سچے دل سے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہنس کر مسکرا کر اس سے باتیں کرنے لگے۔ جب یہ خبر سلطنت کے بادشاہ کو پہنچی، اس وقت کا جو شاہی بادشاہ، جو سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کو جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے ایک جملہ کہا، بڑا کمال کا جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ میں مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یعنی ابو بکر شبلی نے میرے طبیب کا علاج کر دیا۔ میرا طبیب کرسچن تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، ابو بکر شبلی نے اس کا علاج کر کے اس کو مسلمان کر دیا۔ تو مجھے کیا خبر تھی کہ میں مریض کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ بہرحال پچھلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا، کلمہ پڑھتا، تو ان کو بے حد خوشی ہوتی تھی، انتہا درجے کی خوشی ہوتی تھی۔ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔